السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بہت ہی دلچسپ اور عبرت آموز ہے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن میں ایک عظیم سلطنت، علم و حکمت اور جانداروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت شامل تھی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف ایک بادشاہ بنایا بلکہ آپ کو حکم اور علم میں بھی بہت برتری دی۔ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ خصوصیت دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت اور علم کی دولت سے نوازا۔ آپ نہ صرف بادشاہ تھے بلکہ آپ کا فیصلہ اور حکمت ہر پہلو میں بے مثال تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر حکمرانی ایک عظیم سلطنت تھی جس میں بے شمار انسان، جنات، پرندے اور جانور شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف ان کی حکمت اور انصاف تھا۔ آپ کا فیصلہ ہمیشہ اللہ کی رضا اور عدل پر مبنی ہوتا تھا اور آپ نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف قائم کیا۔ ایک مرتبہ دو عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دونوں عورتوں کے پاس ایک ہی بچہ تھا اور ہر ایک دعویٰ کر رہی تھی کہ بچہ اس کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت حکمت سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر عورت کو اس کا حصہ ملے۔ جب ایک عورت نے بچہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ عورت سچی ماں ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کے لیے کسی بھی قیمت پر ایسا ظلم نہیں ہونے دے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات کو اپنے ماتحت کر دیا تھا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور آپ کے حکم پر مختلف کام کرتے تھے۔ جیسے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں محنت کرتے اور بڑے بڑے عمارتیں، محل اور پل تعمیر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات کی طاقت تھی کہ وہ سمندر کے گہرائی میں جا کر تجارت کے لیے سامان لے جا سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں سے بات کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ ان کے پاس ایک خاص پرندہ ہدہد تھا جو ان کے لیے خبریں لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر ایک واقعہ سناتا ہے جس میں وہ ملکہ سبا کے بارے میں بتاتا ہے، جس کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دعوت دی اور اس کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو آپ نے اپنی حکمت سے اس کا دل بدل دیا اور اسے اللہ کی ہدایت کی طرف راغب کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کئی معجزات دیے گئے، جن میں سب سے اہم جنات کی خدمت اور پرندوں کے ساتھ گفتگو شامل ہے۔ ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی موت کا کوئی وقت نہ آیا جب تک کہ آپ کی لاش جنات کے کام میں رکاوٹ نہ بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت اس وقت ہوئی جب آپ کھڑے ہو کر اپنی لاٹھی کے ذریعے جنات کے کاموں کی نگرانی کر رہے تھے اور جنات کو یہ گمان تھا کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت اس طرح آئی کہ وہ اپنی لاٹھی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور جنات ان کے سامنے کام کر رہے تھے جب تک ایک کیڑے نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا۔ تب جا کر جنات کو احساس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کی، چاہے وہ ان کا حکم تھا یا جنات کی خدمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عدل اور انصاف ایک مثال ہے۔ آپ نے ہمیشہ سچائی کی بنیاد پر فیصلہ کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ علم انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ایک عظیم حکمت، علم اور اللہ کی مدد کا مظہر ہے۔ آپ کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال اور کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی انصاف، حکمت اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے جنات پر حکمرانی تھی اور جنات آپ کے حکم کے تحت مختلف قسم کے کام انجام دیتے تھے۔ جنات کے ساتھ آپ کی سلطنت میں ایک خاص نوعیت کا تعلق تھا جن میں ان کا تعاون بے حد اہمیت رکھتا تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیراتی منصوبے میں مدد لی، جن میں عیش و آرام کے محل، محکمے، پول اور دیگر اہم تعمیرات شامل تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر کرتے تھے۔ آپ نے انہیں بغیر کسی مشکلات کے کئی اہم کاموں میں لگایا تھا۔ جنات کا یہ تعاون حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں شامل تھا اور یہ اللہ کی طاقت کا ایک واضح مظاہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں سے بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ان کے دربار میں ہدہد پرندہ ایک اہم کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خبریں لانے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں غائب ہو گیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تلاش شروع کی۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں اہم خبر دی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا ایک ایسی خاتون ہے جو اپنی سلطنت میں ایک طاقتور حکمران ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی معلومات پر یقین کیا اور ملکہ سبا کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اپنی سلطنت میں بلایا اور اسے ایسے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مذمت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی ہدایت کے ذریعے ملکہ سبا کی حقیقت آشکار ہوئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے ساتھ ایک مشہور واقعہ بھی ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی نشانیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو اپنی سلطنت کی دعوت دی تو اس نے اپنی سلطنت کے سب سے قیمتی خزانے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ سبا نے اپنی سلطنت سے قیمتی تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو رد کیا اور انہیں اللہ کی رضا کی طرف دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اللہ کی تقریر اور اس کی عظمت کی دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی نشانیوں کی وجہ سے ملکہ سبا کا دل بدل گیا اور وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر اپنی سلطنت کے بارے میں علم حاصل کرتی ہیں اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کئی معجزات عطا ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی سلطنت کا انتظام جنات، پرندوں، جانور اور انسانوں کی مدد سے چلتا تھا۔ آپ کی موت ایک خاص طریقے سے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری وقت میں اللہ کی ہدایت کے پیروی کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ایک عظیم ذریعہ بنایا، جس کی مدد سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلد سفر کرتے تھے۔ یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے اپنے فوجیوں اور جنات کے ساتھ مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ وہ ہوا کے ذریعے بہت جلدی سفر کرتے اور اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کا دورہ کرتے تھے۔ ہوا کے ذریعے سفر کرنے کا یہ معجزہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس قدرتی عنصر پر قابو پانا ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں اور وسائل کا درست استعمال ہی انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کا استعمال اپنے حکمتی کاموں اور فوجی مہمات کے لیے کیا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی سلطنت کو مضبوط کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں بھی اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہمیشہ حکمت، انصاف اور ہدایت کی دعا کرتے تھے اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا مال و سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار دولت، طاقت اور حکومت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی درخواست کی، اللہ نے ان کی دعا فوراً قبول کی۔ ان کی زندگی میں اللہ کی رحمت اور ہدایت کا واضح اثر تھا اور ان کی دعائیں اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور قوت کا ایک اور اہم واقعہ ایک دن ان کے دربار میں پیش آیا، جب دو خواتین حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ ایک ہی بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک حکیمانہ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ بچہ دو حصہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ جب ایک خاتون نے فوراً کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا وہ خاتون سچی ماں ہے، کیونکہ ماں کبھی اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ عدل و انصاف کا ایک شاندار نمونہ تھا۔
اس فیصلے نے ان کے حکمت اور اللہ کی طرف سے دی گئی قدرت کو ظاہر کیا اور ایک سنگین مسئلے کو بآسانی حل کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ایک خاص طریقے سے واقع ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی بھر اللہ کی رضا کی کوشش کی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے، لیکن ان کی موت بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ایک خاص طریقے سے ہوئی کہ وہ اپنی لاٹھی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور جنات کے ذریعے اپنے کاموں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کی موت کا کسی کو احساس نہ ہوا جب تک کہ ان کے ایک کیڑے نے ان کی لاٹھی کو کھا نہیں لیا۔ اس وقت جنات کو احساس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے حکمت کا ایک واضح مظاہرہ تھا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کی نوعیت اور اس کا غمگین پہلو شامل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر نہ زندگی گزار سکتا ہے اور نہ موت آ سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور موت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا میں رہنا اور اس کی ہدایت پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہم کئی اسباق سیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے اللہ کی ہدایت کے مطابق کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عدل ایک سبق ہے کہ ہر حکمران یا ہر فرد کو انصاف کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معجزات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی طاقت بے شمار ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہر چیز چلتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت یہ بتاتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ایک مکمل زندگی کی کہانی ہے جس میں حکمت، عدل، اللہ کی رضا اور معجزات شامل ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمت اور اللہ کی طرف سے دی گئی طاقتوں کا صحیح استعمال کیا اور اللہ کے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کی۔ ان کی زندگی کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہی کامیابی کا